بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وخاتم النبیین وعلی آلہ واہل بیتہ وذریتہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، صدق اللہ العلی العظیم۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا، وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا، تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ میرے محترم معزز اساتذہ کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام مہمانان کرام اور میرے عزیز طلباء اعزاز، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہم 76ویں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کا ہم پر بڑا لاکھ احسان و انعام و اکرام کہ اللہ پاک نے ہمارے اس دیش کو اور ہمارے اس ملک کو انگریز کی قید سے چھڑا کر ہمیں آزادی حاصل کی ہے اور آزادی عطا فرمائی ہے۔ عزیز طلباء کرام، آپ بہت دیر سے پروگرام پیش کر رہے تھے، ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کو دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ عزیز مہمانان کرام، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہر ایک ہندوستانی نے جو اس وقت موجود تھے، جان دینے کی باری آئی تو جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ انگریز نے جب اس ملک پر تسلط قائم کیا تو 1603 میں وہ اس ملک میں آیا تھا، پرتگیز اور برٹش، اور انہوں نے اپنے قلعے اس میں تعمیر کرنا شروع کیے تھے۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ اس ملک پر مسلط ہوتا گیا اور اپنی حکومت وہ بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ ہندوستان کے کونے کونے میں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ پھر اس وقت 1800 کے بعد علماء کو پتہ چلا، جس میں سر فہرست شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، یہ فرزند شاہ ولی اللہ کے، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا اور کہا کہ اب یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جب یہ فتویٰ دیا تو انگریز نے ان کو قید کر کر ان کی آنکھوں میں زہر ڈال دیا، ان کی آنکھوں میں زہر ڈال دیا۔ بہرحال یہ تحریک آزادی چلتے رہی یہاں تک کہ 1857 کا دور آیا تو پھر اس آزادی میں ہر ایک نے حصہ لیا، جس میں سر فہرست علماء اکرام شامل رہے۔ علامہ قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، علامہ خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی، اور اسی طرح سے حافظ ضامن صاحب شہید۔ عزیز طلباء کرام، اس ملک کی آزادی میں 5 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ اٹھائیے کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی، اس تاریخ کو آپ پڑھیے۔ 5 لاکھ مسلمانوں نے اس دیش کی اور ہمارے اس ملک کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جس میں 51,500 علماء اکرام تھے۔ اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر تو شاملی کے میدان تک 51,500 علماء اکرام کی لاشیں پڑی ہوئی تھی،
جنہوں نے اس دیش کی آزادی کی خاطر اور اس ملک کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ عزیز طلباء کرام، اس لیے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اپنے دشمن اور دیش کے غداروں سے سینہ تان کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو انگریز سے چھڑایا تھا اور اس دیش کو انگریز سے آزادی دی تھی، اس لیے ہم اس ملک میں بائی چانس نہیں، بائی چوائس ہے۔ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، اس ملک کے ہم حصے دار ہیں، اس ملک ہی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی ملک کی مٹی میں ہم دفن ہو گئے اور اسی ملک کی مٹی سے بروز قیامت ہمارا حشر بھی قائم ہوگا۔ اس لیے عزیز طلباء کرام، یہ مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے ہوئی۔ آج ہمارے ملک کو ضرورت ہے اچھے ٹیچرز کی، آج ہمارے اس ملک کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی، آج ہمارے ملک کو ضرورت ہے اچھے انجینئر کی، اچھے آئی پی ایس کی، اچھے پروفیسر کی، اچھے اور دیگر لیڈران کی۔ اس لیے ہم طلباء کرام یہ کوشش کریں کہ ہم ملک کے لیے اچھے ڈاکٹر بنیں گے۔ عزیز طلباء کرام، آپ یہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ ہم ملک کے لیے اچھے انجینئر بنیں گے، ہم ملک کے لیے ایک نفع بخش انسان بنیں گے۔ اسی کا اسلام حکم دیتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہتر لوگوں میں وہ لوگ بہتر ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اس میں کسی قومیت اور برادری کی تخصیص نہیں ہے، کسی قومیت اور برادری کو خاص نہیں کیا، بلکہ اس کو عام بیان فرمایا، چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی اور کرسچن مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ تو اس لیے ہم اسلام کی طرف سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو، آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیجیے کہ ہم ہمارے اس دیش کے ہر باسی کو سکون اور چین و سکون کی زندگی میں بسر کرنا اور دیکھنا پسند کریں گے، اور ہر ایک کو تکلیف میں دیکھنے سے ہم اپنے آپ کو بھی احتیاط میں رکھیں گے اور دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس دیش کے غداروں کو ہم کسی طرح سے اس دیش میں رہنے نہیں دیں گے۔ اس لیے عزیز طلباء کرام، آپ محنت سے پڑھتے رہیں، اچھے ٹیچر بنے، اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے انجینئر بنے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام طلباء کرام کو اپنی محنتوں میں کامیاب فرمائے، اس جہان کی بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آخرت کی بھی کامیابی آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔